12 رمضان ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم پڑھ لو، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج ماہ رمضان کے ہفتے کے دن جو شخص یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس کے گھر اچانک اتنی دولت آ جائے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، رمضان کے اس دوسرے ہفتے جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری بہنیں اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیتی ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اور آج اس کا 12واں روزہ ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو سدھ کروانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں لے کر آیا ہوں، یہ کر لو۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بھی کیا مہینہ ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، ہر کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، ہر کوئی رب سے جھولی پھیلائے مانگ رہا ہے۔ صبح سے لے کر سحری تک اللہ کی رونقیں، اللہ کی رحمتیں چھما چھم دنیا پر برس رہی ہیں۔ سحری کے وقت رونق لگی ہے، شام کے وقت، افطاری کے وقت دسترخوان سج رہے ہیں، اور ان قبولیت والی گھڑیوں میں رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے میں ایسا وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جو میری دکھیاری مائیں، بہنیں، بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مشقت کر کر کے تھک گئے ہیں، ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، لیکن کامیابی مقدر نہیں بن رہی، مقدر کو بند تالے لگ چکے ہیں، نصیب نہیں کھل رہا۔ تو میری تمام ماؤں، بہنوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے اس ہفتے والے دن کو آپ کو ایک تسبیح کا راز بتانے والا ہوں، جو آج تک بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے تو رب کریم نے اسے بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ آج اگر یہ تسبیح کسی تنگ دست نے بھی پڑھی ہے تو رب کریم نے اس کی تنگ دستیاں جڑ سے مکا دی ہیں، جڑ سے ختم کر دی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بدقسمت ہے وہ انسان جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، جو ماہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنی آخرت اور دنیا نہ سنوار سکے، جو ماہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنی جھولیاں نہ بھروا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر آمین کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان واقعی بدبخت اور بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ والو، ہم تمام مہینے لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں۔ ہم شب معراج، شب برات، رجب، شعبان سب مہینے لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں، لیکن میرا رب کتنا رحمان ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے، بندے تو کیا چاہتا ہے۔ رب ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا لیں، ہم اپنی بخشش کروا لیں، ہم اپنے حالات بہتر کروا لیں، ہم اپنے رب سے جھولیاں بھر بھر کر لے لیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا سارا وقت سڑکوں پر کھڑے ہو کر، بیٹھ بیٹھ کر آوارہ گردی میں گزار دیتے ہیں۔ مائیں بہنیں گھر پر ویڈیو دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ٹی وی پر پروگرام دیکھ کر گزار دیتی ہیں، لیکن اللہ والو، ہمیں خیال تک نہیں کہ ہمارا رب ہمیں کتنے موقع دیے جا رہا ہے۔ اللہ والو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے اس کو سڑکوں چوراہوں پر نہیں گزارنا، ہم نے اسے ٹی وی ڈراموں فلموں میں نہیں گزارنا، ہم نے یہ سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت و تلاوت میں گزارنا ہے۔ اور جو بندہ، جو میری بہن یہ مہینہ عبادت و تلاوت میں گزار دیتی ہے، میرا رب اس کے نصیب کو لگے بنتالے کھول دیتا ہے۔ آج میری وہ بہن جو کہتی ہے کہ میری قسمت نہیں بدلتی، آج وہ بہنیں جن کو سسرال میں سکون نہیں ہے، ان کے گھر میں ان کے شوہر ان کی عزت نہیں کرتے، شوہر باہر منہ مارتا ہے،
وہ میری مائیں بہنیں جو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں مل رہے، وہ میری مائیں بہنیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہے، جن کے گھر میں غربت ہے، مفلسی ہے، وہ میرے بھائی جو کاروبار چلانا چاہتے ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، وہ والدین جن کی اولاد نافرمان ہے، اولاد نیک نہیں ہے، والدین کا فرما بردار نہیں ہے، وہ میری بہنیں جن کے گھر اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے نت نئے طریقے اپناتی ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہو رہی، تو آج ان کے لیے میں ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج 12 رمضان ہفتے کے دن وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی رب کریم نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، جو اولاد فرما بردار نہیں ہے فرما بردار ہو جائے گی، جن بہنوں کے شوہر ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو سسرال میں عزت نہیں ہے، تو آج کا یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ سسرال میں وہ عزت پائیں گی، سسرال میں ان کی عزت ہوگی، شوہر ان کی ہر بات مانے گا۔ اللہ والو رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ رب سے مانگنے کا ہے، رب کی عبادت میں گزارنے کا ہے۔ اللہ والو خدارا اس مہینے کو ضائع مت کرنا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے بھائی جو ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی سے تنگ دستیوں کا خاتمہ کر دیں، جو چاہتے ہیں کہ آج اپنی غربت کا خاتمہ کر دیں، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں، تو آج ماہ رمضان کے ہفتے والے دن وہ یہ وظیفہ جو میں ان کو بتاؤں گا میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، انشاءاللہ تعالی غربت جڑ سے ختم ہو جائے گی، پریشانیاں، فاقے سب ختم ہو جائیں گے، گھر میں اتنی رونق اور برکت آ جائے گی کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات رب کریم وہ پوری فرما دے گا، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج رب کریم کھول دے گا۔ آج وہ شخص جو قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اب وہ قرض سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لے، غیبی مدد ہوگی، غیبی فرشتے آ کر اس کی مدد کریں گے، دولت اتنی آ جائے گی کہ دولت بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، قرض بھی اتر جائے گا اور دولت بھی ختم نہیں ہوگی۔ آج وہ فقیر جو روڈ پر بیٹھا مانگتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی تقدیر اب نہیں بدلنی، اس کا نصیب اب نہیں بدلنا، اگر آج وہ بھی یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ فقیر بھی کروڑ پتی بن جائے گا۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو اپنا ذاتی بنگلہ چاہیے، تو آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی مہینے کے اندر اندر آپ کے لیے گاڑی کا بندوبست ہو جائے گا، آپ کرائے کے گھر سے اپنے ذاتی گھر میں آ جائیں گے، آپ کی تمام حاجات رب کریم آج کے دن سے ہی سننا شروع کر دے گا۔ پیارے دوستو، میں کوشش کروں گا کہ آج ہفتے والے دن کا یہ وظیفہ آپ کو لفظ لفظ، نقطہ نقطہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، اور یہاں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نے وظیفے کو اچھے طریقے سے سننا اور سمجھنا ہے۔ آپ وظیفے کو اچھے طریقے سے سنتے نہیں، ویڈیو کو بار بار سکپ کرتے ہیں اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز تو بتائی نہیں، آپ نے فلاں چیز تو بتائی نہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کے لیے آسان اور چھوٹے وظیفے لے کر آتا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ جب میں وظیفہ سٹارٹ کر دوں تو ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں، ویڈیو کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سننے والا ہوتا ہے، ویڈیو کو سنا کریں، اور اگر ہو سکے تو یہ جو وظیفہ ہوتا ہے اس کو لکھ لیا کریں اور ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک سنا کریں، کیونکہ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اب آپ نے یہاں سے ویڈیو کا ایک ایک لفظ سننا ہے، اور اگر ہو سکے تو آج کا وظیفہ یہ نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ والو، چلتے ہیں اب آج کے وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک نماز والا پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ صرف اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد،
لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، یہ ہمارے وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے 2 صفاتی نام یہ پڑھنے ہیں۔ وہ نام ہے یا حی یا قیوم۔ آپ نے ان 2 صفاتی ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 ہو گیا۔ اللہ والو اسی طرح آپ نے 12 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے، تو آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے اور اس مہینے میں شیاطین جن جکڑ دیے گئے ہیں، اور اس مہینے میں انسان عبادت کر کے اپنے رب کریم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ والو آپ نے 12 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک بڑی ہی لاڈلی صورت، بڑی ہی پیاری صورت پڑھنی ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ اخلاص۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورۃ اخلاص کو تسبیح کے دانوں پر 12 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ رب کریم کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، آپ رب کریم کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اور جو بندہ، جو میری بہن رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے تو میرا رب اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو جس سے رب خوش ہو گیا اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ تو اللہ والو آپ نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بڑی ہی لاڈلی صورت، بڑی ہی پیاری صورت، یہ صورت آپ کے کام کروائے گی، یہ صورت رب کریم سے آپ کی سفارش کروائے گی، یہ صورت آپ کی مشکلات رب کریم سے کہہ کر حل کروائے گی۔ اللہ والو یہ صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو اس صورت کا نام ہے سورہ کوثر، قرآن پاک کے 30ویں پارے پر موجود ہے۔ آپ نے اس صورت کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ کوثر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے آخر میں بھی وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو یہ ہو گیا وظیفہ میں نے آپ کو سارا لفظ ایک حرف بتایا ہے۔ ایک بار وظیفے کا طریقہ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ والو سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 12 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، پھر 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سارا وظیفہ ہے، زیادہ سے زیادہ بھی کرنے میں 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ یہ 5 سے 10 منٹ آپ کی زندگی بنا دیں گے، یہ 5 سے 10 منٹ آپ کو سالہ سال کامیاب رکھیں گے، آپ کے گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ والو یہ تو تھا وظیفہ، اب یہاں سے ایک اور عمل شروع ہونے والا ہے جو وظیفے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وظیفہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ یہ عمل کیا ہے، یہ عمل بھی آپ سن لیں۔ اس عمل کو وظیفے کے فوراً بعد آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی، جو بھی آپ رب کریم سے بات منوانا چاہتے ہیں وہ بات کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ اپنی حاجت کی، اپنی مشکل کی دل میں نیت کر لیں یا زبان سے الفاظ دہرا لیں، لیکن نیت لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، دعا لازمی کرنی ہے، دعا کیے بغیر وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اللہ والو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آپ نے رب کریم کو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، آپ نے رب کریم کو انبیاء کرام کا واسطہ دے کر، آپ نے رب کریم کو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر، صحابہ کرام کا واسطہ دے کر آپ نے رب کریم سے کہنا ہے یا اللہ میری مشکل حل کر دے، یا اللہ میری حاجت حل کر دے، یا اللہ پیارے رسول کے صدقے، یا اللہ اس رمضان کے صدقے، یا اللہ اس برکتوں والے دن کے صدقے، یا اللہ اس سردار مہینے کے صدقے میری مشکلات کو حل کر دے، میری حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے سے نہیں مانگیں تو ہم کس سے مانگیں؟
اے اللہ تو ہی ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے اور تو ہی ہمیں مشکل سے نجات دے گا۔ اے اللہ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، اے اللہ فلاں بیٹی کو بیٹا دے دے، اے اللہ فلاں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اے اللہ فلاں بیٹی کی شادی کروا دے۔ اللہ والو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعا رب کریم سے کرنی ہے، اور آپ نے جب دعا کرنی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، آپ رب کریم پر کامل یقین اور بھروسہ کر کے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں یا کوئی بھی کام کریں، آپ کا اس چیز پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہوگا، اب کامل یقین آپ نے کس پر کرنا ہے؟ کامل یقین آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وسیلے سے جو میں وظیفہ کر رہا ہوں، اس وظیفے کے صدقے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اور اس سردار مہینے رمضان المبارک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو حل کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دلی مرادیں پوری کرے۔ میری پیاری بہنیں اپنی بیٹیوں کے لیے کر لیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کے لیے کر لیں۔ آج یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، آج تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور اس کا لنک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔